نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے نبی نے برداشت کیا، صرف آزمائش، بعد میں کہیں جا کر جب حد پار کر دی تب بد دعائیں دی، اور جب یہ سب کام ہو رہے تھے تو نبی نے دو کام کیے۔ پہلا کیا؟ دارالارقم۔ کیا ہے دارالارقم؟ مسلمان کہیں بھی اکٹھے نہیں ہو پاتے تھے، کیونکہ مشرکین جہاں بھی دیکھتے تھے ان کو منع تھا نا کہ یہاں پر آپ کہیں بھی اکٹھے ہو کر نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، تبلیغ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو اور اکٹھے ہونا مسلمانوں کے لیے بہت ضروری تھا، ورنہ تربیت کیسے ہوتی، اور جو وحی نازل ہو رہی تھی وہ کیسے پہنچتی مسلمانوں کی؟ جو نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے ان کو تربیت کرنی تھی، تو کہیں بھی اکٹھے نہیں ہو رہے تھے، تو کہیں نہ کہیں اکٹھا ہونا ضروری تھا۔ اور اللہ کا گھر مشرکین کے قبضے میں تھا، اس لیے وہاں تو بالکل بھی نہیں جا سکتے تھے، اس لیے آلٹرنیٹ تلاش کیا گیا، دارالارقم۔ ٹھیک ہے، ارقم 15 سال کے تھے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی چیز کا سینٹر ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہر کوئی اپنی الگ الگ دشا میں ہو تو کیا ہوگا؟ کام ہی نہیں ہو پائے گا پھر۔ تو سینٹر ہونا ضروری ہے، اور ایک پلاننگ کے ساتھ کام کیا جاتا ہے، کس کا؟ دین کا کام۔ اور کوئی بھی آپ کام کریں وہ ایک پلاننگ کے ساتھ اور ایک سینٹر میں اکٹھا ہو کر ہی وہ کیا جاتا ہے۔ مرکز۔ یہ پہلا قدم یہ تھا کہ آپ نے ارقم بن ابو الارقم مخزومی کے گھر کو تبلیغ و عبادت اور تعلیم اور تربیت کا خفیہ مرکز بنا دیا۔ کس کا؟ تبلیغ، عبادت، تعلیم اور تربیت۔ خفیہ مرکز تھا، یعنی سیکریٹ میٹنگ ہوتی تھی وہاں پر جا کر، کیونکہ وہ بدماشوں کی نگاہوں سے بہت دور صفا کے دامن میں واقع تھا، چھپا ہوا تھا۔ چنانچہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ خفیہ طور پر اکٹھے ہوتے، اور ایک ہی ٹائم پر نہیں جاتے تھے، الگ الگ ٹائم پر چھپ چھپاتے وہاں پہنچتے تھے مسلمان۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اللہ کی آیتیں تلاوت فرما کر سناتے، آیتیں تلاوت کرتے۔ پھر آ گیا، اور آج قرآن میں بھی آپ نے کیا پڑھا؟ شروعات کس سے کری؟ اتلو ما اوحی، تلاوت کیجئے جو وحی کی گئی ہے۔ اور یہاں پر بھی نبی کیا کام کرتے تھے کہ اکٹھا کرتے تھے، اور سب سے پہلا کام قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ اور ہمارے لوگوں میں سے کیا ہے، اور جہاں ہم اکٹھے ہوتے تو سب سے پہلے کس کی تلاوت کی جاتی ہے؟ قرآن کو چھوڑ کر باقی چیزوں کی۔ ان کا تزکیہ کرتے، انہیں کتاب و حکمت سکھاتے۔ کیا کرتے نبی؟ تلاوت کرتے، تزکیہ کرتے اور انہیں حکمت سکھاتے۔ بیسیکلی نبی ان کی تربیت کر رہے تھے۔ اس تدبیر سے بہت سے ایسے حادثات سے بچاؤ ہو گیا، یعنی بہت سے ایسے حادثوں سے بچاؤ ہو گیا کہ اگر آپ کھلے طور پر اکٹھے ہوتے تو ان کے پیش آنے کا غالب امکان تھا۔ یعنی اگر اکٹھے ہوتے تو مشرکین مکہ پتہ نہیں کیا کر ڈالتے، تو اس سے کیا ہوا؟ بہت مسلمان بچ گئے۔ باقی جہاں تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کا تعلق ہے تو آپ مشرکین کے بیچوں بیچ کھلم کھلا اللہ کی عبادت کرتے اور اس کے دین کی دعوت بھی دیتے۔ اس سے نہ آپ کو کوئی ظلم اور زیادتی روک سکتی تھی، نہ مذاق اور نہ استہزاء۔ یہ اللہ کی حکمت تھی تاکہ جو ایمان لائے ہیں اسے بھی دعوت پہنچ جائے، اور جو ایمان نہیں لائے اسے بھی دعوت پہنچ جائے، کیونکہ جو ایمان لائے تھے ان کو بھی سدھارنا ضروری تھا نا، کیونکہ وہ شرک سے باہر آئے تھے۔ بہت زیادہ کمیاں تھی ابھی ان کے اندر جو ان کی تربیت کرنی تھی، اور اس تبلیغ کے بعد کسی کے لیے اللہ کے خلاف حجت باقی نہ رہ جائے، اور قیامت کے روز کوئی کہنے والا یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا۔ تو دارالارقم سے یہ پہلا سٹیپ پورا ہوا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے، کہ مسلمان بھی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس کوئی تو بھیجتا۔ اور آج کے ٹائم میں بھی مسلمان آزمائشوں میں ہیں، سخت مخالفت میں ہیں، لیکن اس مشکل ترین حالات سے بھی ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یعنی ان حالات سے ڈر کے نہیں بیٹھنا کہ حالات بہت خراب ہیں، ابھی یہ کام روک دو، تھوڑے دن بعد کر لیں گے۔ کہیں آپ نے دیکھا کہ کہیں کوئی کام رک رہا تھا، دھمکیاں اتنی زوروں پر تھیں، اور کہیں کوئی کام رک رہا تھا؟ کہیں بھی کوئی کام نہیں رکا، ہر کسی نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی۔ تو دنیا میں آج بھی ایسا ہو رہا ہے، تو ہمیں بھی اپنا کام نہیں روکنا۔ اور اللہ تعالیٰ بتاتے، اور آزمائشیں آتی ہیں نا تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں اٹھو، تمہارا ایک مقصد ہے، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑو، اور پھر جب مسلمان ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے گزارتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اور ان کو ایمان کی حلاوت دے۔
بخاری میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس دین کی تائید فاسق اور کافر سے بھی کروا لیتا ہے. یعنی اگر ہم اپنا کام نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ فاجر لوگوں سے بھی کام لے لے گا, کافر لوگوں سے بھی کام لے لے گا. اور آیا تھا ابھی دابت الارض, وہ ہمیں ڈانٹنے کے لیے, اور ہمارے قرآن میں ہے نا کہ قیامت کے نزدیک اللہ تعالیٰ زمین سے جانور نکالیں گے دابت الارض. اور کیوں نکالیں گے؟ ہمارے لیے شرمندگی ہوگی کہ دیکھو تم نہیں کر سکتے اللہ کا کام, اللہ تو اپنا کام ایک جانور سے بھی لے لے گا, کسی سے بھی اللہ اپنا کام لے لیتا ہے. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آزمائشیں مانگنی چاہیے؟ نہیں, اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے, کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ مجھے کس کو کس ٹیمپریچر میں رکھنا ہے, کس کو کتنے ہاٹ ٹیمپریچر میں مجھے جو ہے رکھنا ہے, اور کتنا وہ برداشت کر سکتا ہے. اس لیے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے. اگر آزمائشیں آ جائیں تو ان پر صبر کرنا چاہیے, اور دین کا کام کسی بھی حالت میں نہیں رکنا چاہیے. اب دیکھیے ایک راستہ کھل گیا, دو راستے کھل گئے تھے. ایک تو دارالارقم تھا, اور دوسرا راستہ ہجرت حبشہ, ہجرت کی طرف حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم آ گیا تھا. یعنی ہوتا ہے نا کہ چاروں طرف سے اگر دروازے بند ہو جائے نا, کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ راستہ نکال ہی دیتا ہے. جیسے بلون ہوتا ہے نا, بلون میں ہوا بھرتے جاؤ, لیکن چاہیے ہوتا ہے نا اسے جگہ, تو وہ پھوٹ جاتا ہے, اور پھر کتنے راستے کھل جاتے ہیں. اسی طرح گلاس میں پانی بھرو, بھرتے رہو, ٹائم آتا ہے نا بہہ جاتا ہے وہ. تو اسی طرح اگر راستے چاروں طرف سے بند ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے راستہ کھول دیتا ہے. اور یہی راستہ کیا تھا؟ ہجرت حبشہ. اچھا, یہ جو حضرت ارقم تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں چنا؟ کیونکہ ان کے ایمان لانے کا کسی کو ابھی پتا نہیں تھا. ابھی ان کے ایمان لانے کا کسی کو پتا نہیں تھا, اور یہ ابو جہل کے قبیلے میں سے تھا, اور یہ سخت مخالف تھا ابو جہل. اور کون سا قبیلہ تھا یہ؟ بنو مخزوم. انہوں نے اپنا گھر آفر کیا تھا, اپنا گھر بھی آفر کیا تھا, اور اپنے ماں باپ کو بھی دین کی دعوت دی, اور ماں باپ کو بھی یہ دین کی طرف لے کر آ گئے, اور خود بھی مسلمان ہوئے, ماں باپ بھی مسلمان ہوئے, اور گھر بھی کیا بن گیا؟ مرکز بن گیا. اللہ تعالیٰ نے ایسا چنا انہیں. اب ہجرت حبشہ, دوسرا قدم یہ تھا کہ آپ نے یہ اچھی طرح معلوم کر لینے کے بعد کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی ایک انصاف پسند حکمران ہے, یعنی ہیومن رائٹس وہاں دیے جاتے ہیں, اور ان کے یہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا. مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ ہجرت حبشہ کر جائیں. اس ہدایت کے مطابق رجب سن 5 نبوت میں مسلمانوں کو پہلے قافلے نے ہجرت کی. اس میں 12 مرد, 4 عورتیں اور ان کے سردار اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. نیز ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت رقیہ. کون تھی حضرت رقیہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی تھی, جو نبی کی صاحبزادی تھی. اور یہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پہلا گھرانہ تھا جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی تھی. ایتھوپیا کو کہا جاتا ہے, ایتھوپیا, اور بعض مفسرین کہتے ہیں یہ سوڈان کا علاقہ تھا. یہ کیا کرا ان لوگوں نے؟ یہ سارے لوگ نکلے اور رات کے اندھیرے میں چھپ کے سے نکلے اور جدہ کے جنوب میں واقع شعیبہ کی بندرگاہ کا رخ کیا. اور قسمت کی بات یہ ہے کہ وہاں 2 تجارتی جہاز کھڑے ہوئے تھے. یہ لوگ ان پر سوار ہو کر حبشہ پہنچ گئے. ادھر قریش کو ان کے بھاگنے کا پتہ چلا تو غضب اور غصے سے پھوٹ پڑے اور فوراً آدمی دوڑا دیے کہ ان کو پکڑ کر لاؤ, جلدی سے مکہ میں پکڑ کر لاؤ انہیں, یعنی ہمارے سے بھاگ رہے ہیں, پکڑ کے لاؤ انہیں, اور خوب سزا دی جائے انہیں, یہاں تک کہ وہ اللہ کا دین چھوڑ دے. لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی مسلمان سمندر میں دور جا چکے تھے, لہٰذا یہ لوگ ساحل تک جا کر واپس نامراد ہو کر آ گئے. اب ذرا یہ سوچئے, پتہ ہے وہ قبائلی سسٹم تھا وہاں پر, ٹرائبل سسٹم, قبائلی سسٹم. تو وہاں پر کیا تھا؟ اپنے قبیلے سے بغاوت کرنے کا مطلب یہ تھا کہ سخت دشمنی لینا. ایک تو وہ ایمان لے کر آئے, دوسرا بغاوت کر دی اور چلے گئے. بہت مشکل ہجرت تھی, اور واپس پلٹ کر آتے اس وقت تو مشرکین مکہ چھوڑتے نہیں, سیدھا قتل کر ڈالتے. تو اب مسلمانوں کے ساتھ مشرکین کا سجدہ. اس ہجرت سے کوئی 2 مہینے بعد رمضان سن 5 نبوت میں ایک روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام تشریف لائے, یعنی اب تشریف لائے مسجد حرام. اس وقت کعبہ کے آس پاس قریش کے بہت سارے لوگ جمع تھے, ان میں سے ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ بھی تھے. سورہ نجم ابھی تازہ بتازہ اتری تھی
کون سی ہے یہ؟ نجم مطلب آپ نے ان کے درمیان اچانک کھڑے ہو کر اس کی تلاوت شروع کر دی. سوچیں چاروں طرف مشرکین مکہ ہیں اور وہ بھی اتنے سخت دشمنی کہ قرآن کوئی سناتا تھا تو اس کو چھوڑتے نہیں تھے وہ, اور ابھی وہ اتری ہے اور نبی فوراً کھڑے ہوئے اور کیا شروع کر دی؟ اس کی تلاوت شروع کر دی. آپ نے ان کے درمیان اچانک کھڑے ہو کر تلاوت شروع کر دی. ایسا نفیس کلام انہوں نے کبھی نہیں سنا تھا. اب جو اچانک انہوں نے یہ کلام سنا تو وہ دم بخود ہو کر سنتے کے سنتے رہ گئے, یعنی حیران ہو کر سنتے کے سنتے رہ گئے. خاموش, مبہوت کیسے کہتے ہیں؟ ہکا بکا ہونا, نہ رکنے کا یارا نہ ٹوکنے کا ہوش, نہ رکتے تھے نہ ٹوکتے تھے. بلکہ سورت کے آخر میں جب ڈانٹ ڈپٹ والی آیتیں آئی تو ان کے دلوں پر کپ کپی طاری ہو گئی. پھر جو ہی آپ نے یہ آیت پڑھ کر سجدہ کیا, فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا, اللہ کے لیے سجدہ کرو اور عبادت کرو, تو بے اختیار سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے. کسی کو اس حکم ربانی اور سرتابی کا یارانہ نہ رہا, یعنی انکانشیسلی, یعنی ان کو ہوش ہی نہیں تھا, فوراً سارے کے سارے وہیں پر ہی سجدے میں گر گئے. ایمان نہیں لائے تھے, سجدے میں گرے تھے, بس ایمان نہیں لائے تھے, ابھی صرف سجدے میں گرے تھے. کیوں؟ کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے نا سجدہ کرنا. میں نے بتایا تھا نا اللہ تعالیٰ نے دین فطرت میں پیدا کیا ہے, سجدہ کرنا انسان کی فطرت میں. اس لیے وہ اگر اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کرتا تو کسی اور کو کرتا ہے, لیکن سجدہ کرتا ہے وہ. لیکن اس وقت انہوں نے سورہ نجم سنی تو سارے کے سارے سجدے میں گر گئے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن مسعود سے روایت کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑھی, پھر سجدہ کیا تو قوم کا کوئی فرد نہ بچا جس نے سجدہ نہ کیا ہو. ایک آدمی نے ایک کنکری یا مٹی لی اور اسے اپنے چہرے کے اوپر تک لے گیا اور کہا میرے لیے یہی کافی ہے, یعنی مٹی پھر بھی لگا لی, سجدہ نہیں کیا. تو بعض کو میں نے دیکھا کہ وہ جنگ بدر میں حالت کفر میں مارا گیا, یعنی وہی آدمی جس نے صرف مٹی لگائی تھی, یعنی اکڑ میں جھکا نہیں تھا, مٹی لگائی تھی, وہ بعد میں جنگ بدر میں مارا گیا. یہ آدمی امیہ بن خلف تھا, منافق تھا نا. یہ کیا کیا تھا اس نے؟ مہاجرین کی واپسی. اب اس سے کیا ہوا؟ سارا عرب جو وہ اس وقت جتنے بھی لوگ تھے وہ سجدے میں گر گئے تھے نا, تو یہ بات دور دور تک پھیل گئی, بہت تیزی سے پھیلی. اس واقعے کی خبر حبشہ تک پہنچ گئی, لیکن خاصے فرق کے ساتھ, یعنی انہیں معلوم ہوا کہ قریش مسلمان ہو گئے. چنانچہ وہ خوشی مکہ پلٹے. لیکن جب مکہ سے اتنے قریب آئے کہ صرف ایک گھڑی کا فاصلہ باقی رہا تو حقیقت حال کا پتہ چلا, یعنی پتہ چلا صرف سجدے میں ہی گرے تھے, مسلمان نہیں ہوئے تھے. اس کے بعد کچھ لوگ تو وہیں سے حبشہ پلٹ گئے اور کچھ لوگ چھپ چھپا کر یا کسی کی پناہ لے کر مکہ میں آ گئے. یہ ہوا. پھر اس کے بعد دوسری ہجرت حبشہ. اس کے بعد مسلمان پر قریش کی سختیاں اور بڑھ گئیں, یعنی کم نہیں ہوئی بلکہ بڑھ گئیں, کیونکہ ایک طرف انہوں نے بے خودی میں مسلمانوں کے ساتھ جو سجدہ کر دیا تھا اس کا انہیں بہت پچھتاوا تھا, یعنی ہم نے سجدہ کر دیا اس بات کا پچھتاوا تھا انہیں. دوسری طرف مسلمانوں کے ساتھ نجاشی کا جو حسن سلوک تھا, کہ ہجرت حبشہ کی تھی نا انہوں نے, اور نجاشی ان مسلمانوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کر رہا تھا, اس کی بھی انہیں جلن تھی, یعنی یہ بات بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا جا رہا ہے, وہاں پر وہ سکون سے کیسے بیٹھے ہوئے, یہاں اس لیے وہ یہاں پر سکون سے نہیں بیٹھے ہوئے تھے. چنانچہ اب کی بار 82 یا 83 مرد اور 18 عورتوں نے ہجرت کی, اور ظاہر ہے کہ یہ پہلی ہجرت سے زیادہ پر مشقت تھی, یعنی اور زیادہ مشکل تھی. پہلے تو کیا تھا کہ چھپتے چھپاتے چلے گئے, لیکن اب الرٹ ہو گئے تھے مشرکین مکہ کہ وہاں پر ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا جا رہا ہے, یہ مسلمان بھاگ سکتے ہیں یہاں سے. بہت مشکل سے ہجرت کی ان لوگوں نے, یعنی چھپتے چھپاتے تاکہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہو, پھر انہوں نے ہجرت کی. کیونکہ قریش چوکنے تھے اور مسلمانوں کی نقل اور حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے, لیکن مسلمان ان سے کہیں زیادہ چوکنے, باحکمت اور صاحب استقامت ثابت ہوئے, یعنی مسلمان ان سے زیادہ چوکنے تھے, اور ان کی سارے دھر پکڑ کے باوجود وہ حبشہ کو نکل گئے, یعنی اتنی کوشش کی اس کے بعد بھی مسلمان کہاں نکل گئے؟ حبشہ کو دوڑ پڑے, نکل گئے.
مسلمان کی واپسی کے لیے قریش کا حربہ. اب یہ سب کو معلوم ہے, آپ نے سورہ مریم میں بھی اس کے بارے میں پڑھا ہے. اب ذرا اور دھیان سے دیکھیے گا, سورہ مریم میں نے آپ کو اس کی وہ بتائی تھی تفسیر. اب ذرا اور دھیان سے دیکھیے گا اور پتہ چلے گا. قریش پر یہ بات بہت گراں گزری کہ مسلمان ان سے چھوٹ کر ایک ایسی محفوظ جگہ پہنچ گئے ہیں جہاں ان کی جان اور ایمان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. چنانچہ ان کی واپسی کے لیے قریش نے اپنے 2 ہوشیار آدمی یعنی عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو حبشہ بھیجا. یہ دونوں اس وقت مشرک تھے, مسلمان ہو گئے تھے بعد میں, اس وقت مشرک تھے اور یہ ایلیٹ کلاس کے تھے اور بہت ہی زیادہ سوفسٹیکیٹڈ لوگ تھے. یہ باہر جاتے تھے, ان کو پتا تھا کہ کس دربار میں جا کر کیسے بات کرنی ہے. اس لیے قریش نے ان دونوں آدمیوں کو بھیجا. کہاں بھیجا؟ حبشہ, نجاشی کے پاس, کہ مسلمانوں کو باہر کرو. انہوں نے حبشہ پہنچ کر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق یعنی پلاننگ کے مطابق سب سے پہلے پادریوں سے ملاقات کی. پادری کون؟ پریسٹ. ان سے ملاقات کی. انہیں تحفے و تحائف پیش کیے. تحفے کیوں؟ تاکہ وہ رشوت تھی ایک طرح سے. تحفے و تحائف پیش کر کے مدلل انداز میں اپنی آمد کا مقصد بتایا. ان سب نے حامی بھر لی, یعنی انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, ہم بادشاہ کے سامنے وہی کریں گے جو آپ چاہ رہے ہیں, ہم وہی بات بولیں گے بادشاہ کو, نجاشی کو. اس کے بعد نجاشی کے پاس آئے اور اسے بھی تحفے و تحائف پیش کیے. پھر اصل مقصد کے لیے زبان کھولی اور کہا بادشاہ سلامت, آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان بھاگ آئے ہیں. یعنی ان کو کیا بتا رہے ہیں مسلمانوں کو؟ ناسمجھ. انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا اور آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے. یعنی ان کی عقل دیکھیں کتنی دوڑا رہے تھے, اپنا دین تو چھوڑ دیا, چلو اگر آپ کا بھی لے لیتے تب بھی صحیح تھا, آپ کا بھی دین نہیں لیا, یعنی اپنا بھی چھوڑ دیا اور آپ کے دین میں بھی نہیں آئے, بلکہ ایک نیا دین ایجاد کیا جسے ہم جانتے ہیں اور نہ ہی آپ جانتے ہیں. اس لیے ہمیں آپ کی خدمت میں اس قوم کے اشراف یعنی سرداروں نے بھیجا ہے, یعنی ان کے والدین, چچا اور کنبے قبیلے کے لوگوں نے بھیجا ہے تاکہ آپ انہیں واپس کر دیں, کیونکہ وہ لوگ ان پر نگاہ رکھتے ہیں اور ان کی حامی اور خرابی کو سب سے اچھی طرح سمجھتے ہیں. یعنی اس طرح انہوں نے بادشاہ کے سامنے باتیں رکھی. جب ان کی یہ بات پوری ہو چکی تو پادریوں نے بھی منصوبے کے مطابق ان کی تائید کی, یعنی پلاننگ کر لی تھی نا ان سب نے, تو پریسٹ نے بھی کیا بولا, ہاں یہ ٹھیک بول رہے ہیں, آپ ایسا ہی کیجئے. لیکن نجاشی نے احتیاط برتی. انٹیلیجنٹ تھا وہ, بہترین لیڈرشپ کوالٹی نظر آتی ہے. اب یہاں پر بھی نجاشی نے احتیاط برتی اور سوچا کہ دونوں فریقوں کی بات سننی چاہیے. یعنی اس نے یہ نہیں کہا صرف میں ایک ہی کی بات سنوں, بادشاہ تھا نا, انہوں نے کیا کہا, میں دونوں کی باتیں سنوں گا, تبھی حق واضح ہو جائے گا. چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلایا اور پوچھا یہ کیا دین ہے جس کی وجہ سے تم اپنی قوم سے الگ ہو گئے اور پھر میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے اور نہ ہی باقی ملتوں میں سے کسی دین میں شامل ہوئے. اس کے جواب میں مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر بن ابو طالب نے بات کی. کون تھے یہ؟ نبی کے چچازاد بھائی, جعفر بن ابو طالب, چچازاد بھائی. انہوں نے کیا بات کی, اے بادشاہ, ہم جاہلیت والی قوم کے تھے, بت کو پوجتے تھے, مردار کھاتے تھے, برائیاں کرتے تھے, قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے, پڑوسیوں سے بد سلوکی کرتے تھے, ہمارا طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا. ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم پر ایک رسول بھیجا. ہم اس کے عالی نسبی, سچائی, امانت داری اور پاک دامنی کو جانتے تھے. یعنی ہمیں پہلے سے ہی پتا تھا. انڈر لائن کرتے چلیے کہ کیا اگر آپ کو بھی کبھی دین پیش کرنا پڑ جائے کسی کے سامنے تو آپ کیا بولیں گے. اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا کہ ہم اسے ایک مانیں اور اسی کی عبادت کریں اور اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہم اور ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں. اس نے ہمیں سچ بولنے, امانت ادا کرنے, رشتہ داریاں جوڑنے, پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے, حرام کاری اور خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا اور بے حیائی کے کاموں اور جھوٹ بولنے اور یتیموں کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا. اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کریں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. اس نے ہمیں نماز, زکوٰۃ اور روزے کا حکم دیا. حضرت جعفر نے اسلام کے اور بہت سے احکام بھی گنوائے. پھر کہا کہ ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا, اس پر ایمان لائے, اس کی پیروی کی اور اس کے لائے ہوئے دین الہی میں سے اس کی اتباع کی.
چنانچہ ہم نے صرف ایک اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور جو چیزیں اس نے حرام بتائی انہیں حرام مانا، اور جو چیزیں حلال بتائی انہیں حلال مانا، انہیں حلال جانا۔ اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی، اس نے ہم پر ظلم اور ستم کیے، اور ہمیں دین سے پھرنے کے لیے فتنوں اور سزاؤں سے دوچار کیا، تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف پلٹ جائیں، اور جن گندی چیزوں کو حرام سمجھتے تھے انہیں پھر اور جن گندمی چیزوں کو ہم حرام سمجھتے تھے انہیں حلال سمجھنے لگے۔ یعنی کچھ ایسی چیزیں تھی نا جنہوں نے وہ زبردستی اپنے اوپر حرام کر لی تھی، جیسے اونٹ کا گوشت تھا، یا پہلی شریعت میں جو زبردستی اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا کے طور پر ان کو حرام کیا تھا۔ جب انہوں نے ہم پر بہت قہر اور ظلم کیا، زمین تنگ کر دی، ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے، تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور آپ کو دوسروں پر ترجیح دی اور آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا، اور یہ امید کی کہ اے بادشاہ آپ کے یہاں ہم پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ کس نے بولی یہ تقریر پوری؟ حضرت جعفر نے۔ سچ بولا انہوں نے، ورنہ اس وقت مسلمان جو تھے نا اس کشمکش میں پڑ گئے تھے۔ اس وقت کیا تھا، کیونکہ انہوں نے ایسا چال چلی تھی قریش، مکہ کے قریش نے، کہ ایک تو اپنا دین بھی نہیں لیا اور آپ کا دین بھی نہیں مان رہے، تو اس سے کیا ان کو یہ لگ رہا تھا کہ اگر ہم سچ بولتے تو ہو سکتا تھا ہم بادشاہ میں نکال دیتا، یعنی کرسچینٹی کے خلاف ہوتی وہ بات۔ لیکن کیا کرا انہوں نے، سچ بولا، اور یہ بات بادشاہ کو کیسی لگی تھی؟ اچھی لگی تھی۔ نجاشی نے یہ بات سنی تو حضرت جعفر سے کچھ قرآن پڑھنے کی فرمائش کی۔ انہوں نے قاف ہا یا عین صاد یعنی سورہ مریم کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی۔ اس پر نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی، اور تمام پادری بھی اس قدر روئے کہ ان کے صحیفے تر ہو گئے۔ اور پادری کیوں بیٹھے تھے وہاں؟ کہ ہم تمہارے حق میں بات کریں گے، پلاننگ کر کے آئے تھے نا ہم تمہارے لیے، لیکن ان کے ہاتھ میں جو کتابیں تھے، صحیفے تھے، پادریوں کے، پریسٹ کے ہاتھ میں جو بھی تھا وہ بھی تر ہو گئے، اتنا روئے سارے۔ یعنی سوچو تلاوت ہو رہی ہے اور پورا دربار رو رہا ہے۔ پھر نجاشی نے کہا یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ لے کر آئے تھے دونوں ایک ہی شمع کے اجالے ہیں۔ کیا ہے؟ ایک ہی شمع کے، یعنی ایک ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں۔ اس کے بعد قریش کے دونوں نمائندوں کو مخاطب کر کے کہا تم لوگ چلے جاؤ، واللہ میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے، یعنی اب تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، اب تم حفاظت سے رہو گے۔ کس سے کہا؟ مسلمانوں سے۔ دوسرے دن عمرو بن عاص نے ایک خطرناک چال چلی، نجاشی سے کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ایک بڑی خطرناک بات کہتے ہیں۔ اس پر نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلایا اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت جعفر نے کہا ہم ان کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو نبی لے کر آئے ہیں، یعنی وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اس کی روح ہیں، اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری پاک دامن مریم کی طرف القاء کیا تھا، یعنی ڈالا تھا۔ اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا اللہ کی قسم جو کچھ تم نے کہا اس سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہ تھے۔ جاؤ تم لوگ میری کلمری میں امن و امان سے رہو، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا، یعنی فائن لگایا جائے گا۔ یعنی اب اتنی پروٹیکشن مل گئی تھی کہ کوئی مسلمانوں کو گالی بھی نہیں دے سکتا تھا، باقی ہاتھ سے کام کرنا تو دور کی بات۔ جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا، فائن لگایا جائے گا۔ جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا۔ کتنی بار بولی یہ بات؟ 3 بار۔ مجھے سونے کا پہاڑ بھی ملے تب بھی گوارا نہیں کہ تم میں سے کسی کو ستاؤں۔ یعنی دیکھیے کس قدر وربلی ایبیوز بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد حکم دیا کہ قریش کے نمائندوں کو ان کے تحفے طائف واپس کر دیے جائیں۔ چنانچہ یہ دونوں صحابان منہ لٹکائے مکہ لوٹے اور بتایا کہ مسلمانوں نے اچھے دیار میں اچھے ہمسائے کے ساتھ قیام کیا ہے، یعنی اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ سچ بولنا بہتر ہوتا ہے، سچ کتنا بھی کڑوا ہو، ہوتا سچ ہے، اور سچ کا ساتھ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اس لیے ہمیں کبھی بھی جھوٹ کا ساتھ نہیں لینا۔ نجاشی مسلمان ہو گیا تھا بعد میں، پتہ ہے آپ لوگوں کو؟
نجاشی بعد میں مسلمان ہو گیا تھا. نبی نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی تھی نجاشی کی. ام ایمن جو کہ حبشہ تھی, ان کی وجہ سے بھی آپ کو اس بادشاہ کے حالات کا بھی معلوم تھا. ٹھیک ہے, ان کا رہن سہن کلچر, ورنہ نبی کو کیسے پتا چلا؟ اور کچھ اللہ تعالیٰ نے بھی بتایا تھا. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ نبی آس پاس کے علاقوں کی بھی خبر رکھتے تھے. اس لیے اگر نیوز پیپر پڑھ لیا جائے تو وہ بری بات نہیں ہے, سنت نبی ہے. ایمن وہی جو نجاشی مذہبی تھا, انجیل کا علم رکھتا تھا, تبھی اس نے پہچان لیا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں نجاشی کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے تھے. نجاشی نے آپ کے لیے 2 ڈارک کلر کے ساکس بھیجے تھے, گفٹ میں موزے بھیجے تھے تحفے کے طور پر. آپ نے انہیں پہنا, وضو بھی کیا اور بعد میں ان پر مسح بھی کرتے تھے. نجاشی نے ایک دفعہ آپ کو سونے کی انگوٹھی بھی بھیجی جس میں حبشی ہیرا لگا ہوا تھا, یعنی نگ لگا ہوا تھا. آپ نے اسے لکڑی کے ذریعے اٹھایا اور اپنی نواسی امامہ کو بلایا اور کہا کہ یہ زیور تم پہن لو. یعنی خود ہاتھ نہیں اٹھائے کیونکہ حرام ہے نا مردوں پر سونا, انہوں نے خود, لیکن اس کو واپس بھی نہیں کیا. نبی کے لیے حرام تھا لیکن ان کی نواسی یا لڑکیوں کے لیے تو وہ حلال تھا نا, تو نبی نے آگے مزید اس کو گفٹ کر دیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی آپ کو تحفے میں شراب دے تو آپ اس کو لے کر اور آگے گفٹ کر دیں, ہے نا. جو چیز بالکل ہی شریعت میں حرام ہے اسے آپ لے بھی نہیں سکتے, اس کو اچھے سے نوٹس کے ساتھ واپس لوٹا دیں, ریزن کے ساتھ, چھوٹا سا پیارا سا نوٹس لکھ کر اس پر, ایسے نہیں کہ اس کے منہ پر ہی ایسے کر دو. یا پھر جب واپس کر رہے ہیں تو اس کو بتائیں, اس کا ریزن بتائیں اور پیار سے اس کو واپس کر دیں. لیکن کوئی چیز میرے لیے حلال ہے اور دوسرے کے لیے حرام ہے تو وہ آپ لے سکتے ہیں. جیسے ریشم کے کپڑے, ایک آیا تھا نا, بہت قیمتی لباس, نبی نے کیا کیا تھا, اس کو بکوا دیا تھا کیونکہ وہ مردوں کے لیے حرام تھا لیکن دوسروں کے لیے تو وہ حلال تھا. اس وقت حبشہ کی طرف جو لوگ گئے تھے نا, ان کی بہت بڑی فضیلت تھی. انہوں نے 2 بار ہجرت کی تھی. پہلی بار ہجرت کی, واپس آئے, پھر دوبارہ ہجرت ہوئی تھی مدینہ کی طرف. تو وہ 2 بار ہجرت ہوئی تھی اور ان لوگوں کی فضیلت اور ان لوگوں کا مرتبہ ہی بہت الگ تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کو حبشہ میں ہی رہنے کا حکم دیا. وہ فتح خیبر کے بعد تشریف لے گئے 7 ہجری میں. یعنی حضرت جعفر کون تھے جنہوں نے اتنی بڑی تقریر کری تھی, وہ بعد میں گئے تھے. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.